23واں زبور۔ خداوند ہمارا چوپان، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ 23واں زبور۔ 35واں زبور۔ مدد کے لیے التجا۔ اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ۔ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو۔ بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے۔ میری جان سے کہہ، میں تیری نجات ہوں۔ جو میری جان کے خواہاں ہیں وہ شرمندہ اور رسوا ہوں۔ جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں۔ وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے۔ ان کی راہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے، اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیدتا جائے، کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑھے میں جال بچھایا، اور ناحق میری جان کے لیے گڑھا کھودا ہے۔ اس پر ناگہاں تباہی آ پڑے، اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے، اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو۔ لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی، اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی۔ میری سب ہڈیاں کہیں گی، اے خداوند، تجھ سا کون ہے؟ جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور ہے، اور مسکین و محتاج کو غارت گر سے چھڑاتا ہے۔ جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں، اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں، جب وہ بیمار تھے، ٹاٹ اوڑھا، اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی۔ میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا۔ میں نے سر جھکا کر غم کیا، جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو۔ پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے۔ کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے، اور مجھے معلوم نہ تھا۔ انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے۔ ضیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے۔ اے خداوند، تو کب تک دیکھتا رہے گا؟ میری جان کو ان کی غارت گری سے، میری جان کو شیروں سے چھڑا۔ میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا، میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا۔ جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، اور جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں چشمک زنی نہ کریں، کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے باندھتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے خوب منہ پھاڑا اور کہا، ہا ہا ہا، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ اے خداوند، تو نے خود یہ دیکھا ہے، خاموش نہ رہ۔ اے خداوند، مجھ سے دور نہ رہ۔ اٹھ، میرے انصاف کے لیے جاگ، اور میرے معاملے کے لیے اے میرے خدا۔ اے میرے خداوند، اپنی صداقت کے مطابق
میری عدالت کر۔ اے خداوند میرے خدا، اور ان کو مجھ پر شادیانہ بجانے نہ دے۔ وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں، آہا ہم تو یہی چاہتے تھے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے۔ جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں۔ جو میرے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں۔ جو میرے سچے معاملے کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں۔ وہ سدا یہ کہیں، خداوند کی تمجید ہو۔ جس کی خوشنودی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے، تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی۔ 35واں 91واں زبور۔ خدا ہماری پناہ۔ جو حق تعالی کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے۔ تو نے حق تعالی کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا۔ تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ 91واں زبور۔ 121واں زبور۔ خداوند ہمارا محافظ۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے۔ خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ 123واں زبور۔ رحم کے لیے مناجات۔ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ دیکھ، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف
لگی ہیں، جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے۔ آسودہ حالوں کے تمسخر اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہو گئی۔ 123واں زبور۔